السلام علیکم، میرا نام ہے محسن جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دنیا محسن کی نظر سے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حدیث کرتاس ہے، کیونکہ وصال رسول پہ بات چل رہی تھی، اس میں حدیث کرتاس کا بڑا خاص ایک ٹاپک ہے جو کنفلکٹ ہے دو مسالک کے درمیان، اہل تشیع اور باقی تمام کے درمیان۔ اس کا میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا ہوں، پھر حدیث ریفرنس دیتا ہوں۔ حدیث کرتاس یہ کہ آپ آقا دو جہاں جب بہت بیمار تھے تو آپ نے فرمایا کہ جمعرات کا دن تھا یہ، یعنی کہ اس واقعے سے 4 دن بعد بھی آپ دنیا میں موجود تھے، کہ کاغذ قلم، یعنی کہ وہ اس وقت ہڈیاں تھیں کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں تاکہ اس کے بعد تمہارے اندر اختلاف نہ ہو۔ تو وہاں موجود جو لوگ تھے اس میں ان میں سے زیادہ نے یہ سوچا کہ آقا دو جہاں مطلب جو ہے نا بہت تکلیف میں ہیں، تو ان سے کیا لکھوانا ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ اور آپ کی سنت موجود ہے، ہم اس کے فیصلہ کر لیں گے۔ تو اہل تشیع جو ہیں ان کا یہ خیال ہے، وہ ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، مطلب یہ جو حدیث ہے تقریباً 5 یا 6 جگہ پر بخاری شریف میں آتی ہے، میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عمر فاروق پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے وہ نوٹ نہیں ہونے دیا، حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہے، میری ریسرچ میں ایسا کہیں نہیں آیا، تو کہیں سے ثابت بھی نہیں ہے۔ خیر، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے وہ جو تھے وہاں پر جب ان کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ آپ تکلیف میں آپ کو لکھنے کی اذیت نہیں دینی چاہیے، تو پھر ان کی آپس میں اختلاف کی آوازیں بلند ہوئیں اختلاف کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ ان کی بارگاہ میں اونچی آواز میں اس طرح شور و غل کرنا اچھا نہیں تھا، تو وہ لوگ اٹھ کے باہر چلے گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے دوبارہ آپ سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کہیں تو ہم لکھوا لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب میں جس حال میں اس میں نہ لکھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ نے پھر وہ زبانی وصیت فرما دی، جو میری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے وصیت فرمائی کہ مشرکین کو جو ہے، مشرکین جو غیر اسلام ہیں، مومنین نہیں ہیں، ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، اور جب میرے پاس یہ عرضی آتی تھی تو میں ان کو تحفے تحائف دے کے بھیجتا تھا، تم لوگ بھی تحفے تحائف دے کے بھیجنا۔ تو یہ تھا، تیسری حدیث جو ہے، وہ تیسرا جو حدیث کا اس کا وصیت کا پارٹ تھا، وہ راوی نے کہا کہ مجھے بھول گیا، مجھے یاد نہیں ہے۔ اب اس کا ریفرنس دیتا ہوں، تقریباً جو ہے نا بخاری شریف کے اندر جو ہے یہ کتاب، اس کے اندر آتا ہے کتاب العلم کے اندر آتا ہے 114 نمبر حدیث ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے بھی یہ کہ جب وہ آپ نے فرمایا نا کہ لیا، تو جب حضرت عمر فاروق نے بھی کہا کہ آقا دو جہاں کو تکلیف بہت زیادہ ہے، تو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہم اس میں اسے اپنی جو ہے وہ رہنمائی لے لیں گے۔ اس کے بعد جو تقریباً اور 3 جگہ آتی ہیں، کتاب الجہاد میں آج ذکر ہوا ہے اس کا، اس کے بعد ہوا ہے 2997 کے اندر، حدیث نمبر 4169 کے اندر آپ کی اس بات کا ذکر ہے، اس کے اندر اس کے بعد 5911 نمبر حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، جس میں آپ نے وہ فرمایا کہ میری یہ وصیت ہے، اور اس کے اندر ایلچیوں کے تحائف دینے کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، اور کتاب الاعتصام کے اندر 6932 بھی جو ہے ایک ذکر ہے ان چیزوں کا۔ تقریباً اگر مطلب میں نے اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کروں تو 5 جگہ پر جو ہے حدیث کرتاس کا ذکر آیا ہے ڈیفرنٹ چیپٹرز کے اندر، 5 میں سے 2 جگہ پر حضرت عمر فاروق کا ذکر آیا ہے، اور ذکر صرف اتنا ہی آیا ہے کہ آپ نے کہا کہ رہنے دے، آپ کو لکھنے کی اذیت نہ دی جائے، کیونکہ آپ جو ہے نا بہت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہم وہاں سے فیصلہ کر لیں گے، وہاں سے رہنمائی لے لیں گے۔ باقی 3 جگہ کے اوپر کیونکہ راوی صرف حضرت عباس ہی ہیں، تمام حدیث کا جتنے بھی یہاں پہ بھی اس کو لکھا گیا ہے وہ راوی ایک ہی حضرت عباس ہی ہیں۔ تو حضرت عباس جو ہیں وہ 3 جگہ پر انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت میں اختلاف ہوا، تو کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو مطلب ہے نا، مطلب لوگوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ ان پہ لعنتیں ڈالنے کا اور ان پہ الزام لگانے کا کہ وہ جو تھا خلافت کے یا حکمرانیت کے، حکومت کے، اس کے جو ہے عہدہ کے جو تھے بھوکے تھے، یا ان کو لالچ تھا عہدوں کا، ایسا بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، یہ لوگ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر کہ اگر ایسا کچھ ہوتا نا، تو حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتے، ان کے ساتھ نہ ہوتے، کیونکہ اگر وہ باطل تھے، غلط تھے نا، تو باطل کے ساتھ جب آپ نے حضرت علی جو ہیں انہوں نے امیر معاویہ کے خلاف جو تلوار نکالی تھی، وہ تلوار حضرت ابوبکر صدیق کے خلاف بھی نکال سکتے تھے، حضرت عمر فاروق کے خلاف بھی نکال سکتے تھے۔ خیر، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ریسرچ کے اندر بات ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو مجھے معاف فرمائے، کہ حضرت جو ہے نا عباس جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ سے کچھ لکھوا دی جائے، حضرت علی المرتضیٰ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ نہ لکھوایا جائے۔ یہ ایک کتاب ہے، حدیث ہے، اس کے اندر حضرت عباس کی کتاب المغازی ہے 4169 کے اندر،
4169 اس کی یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے 4169، اس کو پڑھیں جا کر. تو اس میں حضرت جو عباس ہیں وہ حضرت علی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی سے لکھوا لیتے ہیں، مگر حضرت علی نہیں مانے، بلکہ حضرت علی نے ان کو جواب دیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ لکھ دیں کہ ہمارے اس کے خلاف لکھ دیں کہ اہل بیت میں خلافت نہیں ہو سکتی، تو قیامت تک دوبارہ خلافت نہیں مل سکے گی. اور حضرت علی جو تھے وہ خلافت کے مطلب جو تھا نا، ان کو کوئی لالچ نہیں تھا، مرتبہ الگ تھا ان کے مرتبے کو. مطلب خلیفہ اول جو ہیں ان کے بڑے مطلب جو ہیں درجات ہیں، خلیفہ دوم کے بہت درجات ہیں، خلیفہ سوم کے درجات ہیں، مگر اہل بیت کے کمپیریزن میں ان کی خلافت کا درجہ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے. بلکہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بن بھی چکے تھے نا، تو بھی حضرت علی نے ان کو بلایا اپنے گھر میں، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کے گھر میں گئے. اب خلیفہ وقت کو بلایا اپنے گھر، اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی کو ان کا مقام پتہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کو ان کا مقام پتہ تھا. بلکہ اس میں جو ہے کوئی کنفلکٹ نہیں، وہ اہل بیت کی جو عزت اور جو ان کا تعظیم تھی نا، اس میں کسی بھی خلیفہ نے کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی ہے. تو حضرت عباس چاہتے تھے کچھ لکھوا لیجیے، حضرت علی تو چاہتے ہی نہیں تھے. ایک چیز. دوسری بات یہ کہ وہ جو اختلاف ہوا تھا جب آپ نے کہا لکھیں، وہ بھی اہل بیت میں ہی ہوا تھا. اس میں حضرت عمر فاروق موجود تھے، انہوں نے بھی 2 جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ رہنے دیں، آپ ان کے ساتھ ہیں، مگر 3 جگہ پر ان کا ذکر ہی نہیں ہے. اور پانچوں جگہ جو حدیث کوٹ ہوئی ہے وہ حضرت عباس ہی نے ہی مطلب اس کو کوٹ کیا، وہیں سے روایت ہوئی، انہوں نے ہی اسے کوٹ، کیونکہ وہ وہاں تھے. تو یہ حدیث کرتاس کو لے کے جو مطلب صحابہ کرام کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، یہ غلط ہیں. دیکھیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اگر وہ اہل بیت نے اس پہ اختلاف کیا تو انہوں نے نہیں لکھوائی تو انہوں نے کوئی گمراہی کا کام کیا، یہ غلط کیا. نہیں، اصل میں وہ پیار تھا. میرے پیرنٹس ہیں، مطلب اللہ میرے والد صاحب کو زندگی دے، اگر وہ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اگر وہ مجھے اس وقت کہتے ہیں یار لا میں تجھے کچھ لکھتا ہوں، تو میں ان سے لکھوانے کے بجائے میرے پہلے یہ کہوں پاپا رہنے دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کر لیں گے، کچھ مینج ہو جائے گا، آپ آرام کریں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں ان کے مطلب حکومت دولی کروں یا میں گستاخی کروں. اہل بیت نے بھی اگر اختلاف کیا تھا نا، تو وہ ان کو کوئی جو تھا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف، میں گستاخی نہیں کر رہے تھے، ان کے جو نیت تھی وہ بالکل ٹھیک تھی. تو یہ حدیث کرتاس کا ہے، ایک میں نے آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ یہ اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا ہسٹری کو پڑھ کے اس پہ بات کریں. اپنی طرف سے جو ہے نا وہ سنی سنائی پہ کچھ لوگ جو ہیں دین فروش ہیں، جو غلط ہیں، جو دین کا نام استعمال کر کے بزنس چلا رہے ہیں. ایگزیکٹلی دے آر ڈوئنگ بزنسز. میں صحیح بتا رہا ہوں، وہ بزنس کر رہے ہیں. ان لوگوں کے ایموشنز کو جو ہے نا اٹھا کے ان کو بزنس کریٹ کر رہے ہیں بس، اور وہ کچھ نہیں کر رہے. ورنہ یہ جو تھا نا مطلب صحابہ کرام کے اوپر غلط قسم کی جو ہیں الزامات لگانا، یہ بالکل غلط ہے. خیر، یہ حدیث کے تھا. اگلی جو ویڈیو ہے وہ ہے حدیث لدود پر ہے. اس کا ایک چھوٹا سا آپ کو میں بتاتا ہوں. حدیث لدود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیمار تھے تو آپ کو دوائی پلائی گئی تھی، تو آپ کہتے ہیں مجھے مت پلاؤ، تو وہ آپ کو پلائی گئی. جب آپ کو اس سے افاقہ ہو گیا تو پھر آپ نے کہا کہ جنہوں نے مجھے پلائی تھی لاؤ میں ان کو بھی پلاتا ہوں. تو سوائے حضرت عباس کے جو ہے سب کے منہ میں آپ نے وہ دوائی ڈالی. تو اس میں پھر میں اگین سوری ٹو سے، مگر اہل تشیع جو ہیں ان کا میں ویڈیو کلپ اس کے میں اٹیچ بھی کروں گا. ان کا یہ خیال ہے کہ وہ دوائی نہیں تھی، وہ زہر تھا. نعوذ باللہ. خیر، آج کے لیے اتنا ہی. ایک اور ویڈیو کے ساتھ، یعنی کہ جو ہماری حدیث لدود، اس کے ساتھ جلدی ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.